زیارت عاشورہ، جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو زیارت عاشورہ کے اوپر بھی ایک آج کل ایک حملہ ہے، اور ایسے افراد کے جن کے دلوں میں دشمنان اہل بیت کے لیے کچھ سافٹ کارنر پایا جاتا ہے، یا جو پلانٹ کیے گئے ہیں شیعت کے اندر، ان کی طبع نازک پر اس زیارت عاشورہ میں دشمنان اہل بیت پر جو لعن ہے وہ بہت بار اور شاخ گزرنے لگی کہ کیوں ان کے اوپر لعن کی جاتی۔ تو دیکھیے، جیسے کہ ابھی آپ سے کہا کہ حدیث قدسی شمار کی ہے اس کو علماء نے۔ دیکھیے، ویسے تو زیارت عاشورہ عاشور کے روز پڑھنے کی زیارت ہے، لیکن دن و رات میں علماء نے لکھا ہے کہ دن و رات میں کسی بھی وقت اس زیارت کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ انتہائی مجرب ہے، خاص طور پر حاجات وغیرہ کی قبولیت کے لیے۔ اور باقاعدہ آیت اللہ بہجت سے منسوب ایک ان کا ایک خواب ہے، جس کو باقاعدہ طور پر میں نے کسی کتاب وغیرہ کے اندر تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ان سے ایک بہت شہرت دی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے استاد آیت اللہ علی آقا قاضی کو خواب میں دیکھا تھا۔ تو پوچھا تھا کہ کیا کوئی آپ کے دل میں ایسی حسرت ہے کہ میں دنیا میں واپس اگر آ جاؤں تو کون سا کام میں ایسا ہو کہ جو روزانہ انجام دوں جس کو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک حسرت ہے، کاش میں اس دنیا میں آ کر روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتا۔ ضرور اور بیان کر دیا جائے کہ جو 100 لعن اور سلام ہے، کیا اس میں اختصار کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تو بہت مشکل ہے، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اختصار بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک طریقہ ہمارے امام علی نقی علیہ السلام نے بتایا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ تو کامل لعن پڑھ لی جائے، لعن ذرا طویل ہے تو ایک دفعہ تو مکمل پڑھ لیں، اور اس کے بعد 99 دفعہ اللہم العنہم جمیعا یہ پڑھ لیں۔ 99 دفعہ پوری لعن پڑھنے کے بجائے 99 دفعہ یہ آپ کہیں اللہم العنہم جمیعا۔ یہ خود امام نے طریقہ بتایا۔ اور ایک مرتبہ پورا کامل سلام پڑھ لیں، اور اس کے بعد 99 بار پورا سلام پڑھنے کے بجائے یہ کہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم صلی اللہ۔ تو اس طرح پورے 100 لعن اور 100 سلام کا ثواب مل جائے گا۔ البتہ کسی کے پاس یہ وقت بھی نہیں ہے تو ایک لعن اور ایک سلام پر بھی اکتفا کر سکتا ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ ایک خواتین ایک چیز اور بھی پوچھتی ہیں کہ زیارت عاشورہ وغیرہ کے جو عمل ہوتے ہیں 40 روز کے کچھ، تو اس میں ہمارے ماہانہ عادت کی وجہ سے کچھ وقفے آ جاتے ہیں، تو ان کو اس میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس حالت میں بھی زیارت عاشورہ پڑھی جا سکتی۔ البتہ صرف نماز زیارت جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، ورنہ اس میں سجدہ بھی کیا جائے گا، دعائیں اور اذکار بھی پڑھے جا سکتے ہیں، خود زیارت عاشورہ بھی نجاست کی حالت میں پڑھی جا سکتی۔